اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اذان دینے کی فضیلت۔ تو اذان جو ہے ہر فرض نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندو آؤ نماز کے لیے، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ اذان دینے کی جو فضیلت ہے، مقام ہے، آج اسی پر بیان ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اذان دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اذان دینے والے ہیں، جو نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اور اذان کہنے والے کے لیے اتنا اجر ہوتا ہے کہ جتنا اجر تمام نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس کی اذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں سب کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن مؤذن اور امام کو تمام نماز پڑھنے والوں سے کے برابر سب کی نمازوں کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے۔ کہ اذان دینا اتنی عظیم چیز ہے، ایسی برکت ہے کہ اذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو سب کی نمازوں کا ثواب مؤذن کو بھی ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے انبیاء اکرام جو ہیں وہ داخل ہوں گے، پھر جو شہداء اکرام ہیں وہ داخل ہوں گے، پھر جو خانہ کعبے میں اذان دینے والے مؤذن ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر بیت المقدس کے اندر اذان دینے والے جو مؤذن ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد جو میری مسجد میں اذان دینے والے مؤذن ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر باقی جو اذان دینے والے ہیں تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے والے جو لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے، فرمایا تم تلواریں لے کر، تلواریں نکال کر کرہ اندازی کرو، اس پر جھگڑا کرو کہ اذان کس نے دینی ہے، کہ اذان دینے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کہنے والا جب اذان کہتا ہے یہاں یہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے تو ہر چیز قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ کہ اب جب اذان دی جاتی ہے، در و دیوار سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، کیڑے مکوڑے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں جتنی دور تک اس کی آواز جائے گی وہاں کی ہر چیز، حتیٰ کہ زمین، یہ مکان، در و دیوار، ہر چیز قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے جو لوگ ہیں وہ جب میدان معاشر میں آئیں گے تو دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ مؤذن ہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اذان کہا کرتے تھے۔
اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی گردنیں بلند ہوں گی، ان کے قد دوسرے لوگوں سے بلند ہوں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے ان کی طرف یہ بلند قد والے کون ہیں، تو پھر آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کے لیے اذانیں دیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں قسم کھاؤں تو صحیح ہوگی کہ اللہ کے ہاں اس کے سب بندوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں، یعنی کہ اذان کہنے والے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سورج، چاند اور ستاروں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر سکیں، یعنی اذان کہنے کے لیے وہ وقت دیکھتے ہیں۔ جب لوگ ایسا زمانہ دیکھیں گے کہ ان میں سے بے وقوف لوگ ان کی اذانیں کہیں گے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اذان کہنے والا جو ہے وہ اپنی قبر میں کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رہے گا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو قبر میں بھی سلامت رکھے گا کہ اس کے جسم کو نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بستی میں اذان کہی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو اس دن عذاب نہیں دے گا، کہ جو اذان ہے جو ہمارے لیے سلامتی ہے، امن کی علامت ہے، کہ ہمارے گناہوں، بدعمالیوں، بد کرداریوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا جلال، جب غضب ناک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور پھر وہ اس بستی میں اذان دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی آواز سنتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو محفوظ کر لیتا ہے اپنے غضب اور عذاب سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 12 سال تک اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا رہا، اس کے لیے جنت کا ملنا لازم ہو گیا، کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور ہر دن میں اس کی اذان کے بدلے 60 سنتوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر تکبیر کے بدلے میں 30 نیکیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی خاطر 1 سال تک اذان دیتا رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جس کی چاہو سفارش کرو، میں تمہاری سفارش پر ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ تو مؤذن جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دیتا ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، کہ یہ بندہ اب جہنم سے آزاد ہے، کہ اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال تک جو اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اذان شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، چنانچہ اس کے اذان کہنے تک یوں ہی رہتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مؤذن جو اذان کہتا ہے، کہ جب اذان شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، جب تک وہ اذان پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اس کے سر کے اوپر ہی رہتا ہے۔ کہ اذان دینے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، اور اتنا عظیم شخص ہے وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان کہنے والوں کے گوشت جہنم پر حرام ہے،
اور فرمایا آسمانوں والے زمین سے صرف اذان کی آواز ہی سن پاتے ہیں، کہ آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ مؤذنوں کی اذانوں کو سنتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان کی آواز شیطان سن کر مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو گویا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر 36 میل وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے وہ اجر و ثواب بھی پاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی پاتا ہے، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور میدان معاشر میں وہ دور سے پہچانا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا۔ کہ اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دیں، اور اذان دیتے ہوئے یہ بات بھی لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اذان دینے والے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یا 2 بندے 3 بندے اذان دینے والے آ جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اپنے گھر سے اذان کہنے کی نیت سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص جو پہلے اذان کہنے کے لیے آ گیا، اگر وہ قربانی دیتا ہے، وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ دوسرے بھائی کو دیتا ہے، چلو بھی تم آ گئے ہو، تم اذان کہہ لو، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اذان کہنے کا ثواب ہوتا ہے، تو دوسرا اس نے اپنی باری جو ہے وہ اپنے بھائی پر قربان کی، اس کو موقع دیا، اس سے پھر اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے کہ اس نے قربانی دی ہے، کہ اذان کا حق تو اس کا تھا، لیکن اس نے اپنے دوسرے بھائی کو موقع دے دیا کہ آپ جو ہیں اذان کہہ لیں۔ تو کوشش کیا کریں، اگر ایک سے زائد بندے وہاں ہوں، آپ کی موجودگی سے پہلے کوئی ہے، جب آپ کے بعد بھی کوئی آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیے یہ اذان کہنے کے لیے آیا ہے، جو اذان پڑھتا ہے تو آپ اس کو موقع دیں، اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسرا مسئلہ جو آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے، اقامت کہنے کا حق بھی اس بندے کا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیث مبارکہ سیاستہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں کہ جو اذان کہنے والا ہے، اقامت کا حق بھی اسی کا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اذان کہی، آپ اذان کہی آ کر آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب جماعت کا ٹائم ہوا، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، وہ اقامت کہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا بلال تم اقامت کہو۔ اور جب نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان کہتا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ جو اذان کہنے والا ہے وہی شخص اقامت کہے گا، اس کی بغیر اجازت کے دوسرا بندہ اقامت نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر اذان کہنے والا اپنی خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہے اپنے کسی بھائی کو کہ آپ اقامت کہہ دیں، آپ کہہ دیں، تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا باعث ہے کہ وہ اپنی اقامت کو دوسرے بھائی کے لیے قربان کر رہا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ جس نے قربانی دی ہے، دوسرے کو موقع دیا ہے، اس کی اقامت کہنے کا ثواب بھی ملتا ہے، جو اس نے اپنی قربانی دی ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جو ہمارا بھائی اذان کہتا ہے وہی اقامت کہے، یا وہ کسی اور کو اجازت دے دے۔ اور مؤذن کی اذان کہنے والے کی اجازت کے بغیر دوسرا بندہ اقامت کہنے کا حق نہیں رکھتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے، اور یہ گناہ ہے اس بندے کے لیے جو مؤذن کی اجازت کے بغیر وہ اقامت کہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔